ڈاکٹر صاحب سے زیادہ استفادہ کیا جا سکے۔ میں سب سے پہلے مائک نمبر 1 کے سائل سے، سوال کرنے والے سے، اس کو اجازت دوں گا، لیکن ایک اور گزارش ہے کہ سائل سوال کرنے والے اپنا نام اور اپنا پروفیشن یا پیشہ ضرور بتائیں۔ میرا نام مہیش مہتا ہے اور میں ریٹائرڈ پرسن ہوں۔ ابھی قرآن شریف میں لکھا ہے کہ بنا وجہ فساد مت پھیلا، شانتی بنی رہے تو بنی رہنے دو، یا بنا وجہ قتل بھی مت کرو۔ لیکن آپ دنیا میں دیکھتے کہ ورلڈ وار پہلا اور سیکنڈ میں جتنے لوگ نہیں مارے گئے اتنا ریلیجن کے نام پہ مارے گئے لوگ، سمجھو ہندو مسلم ہے یا عیسائی مسلم ہے، سارے ورلڈ میں، تو یہ غلط نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک بات بتانے کا ہے کہ کئی سالوں پہلے جب ایودھیا کا وہ ہو گیا تھا تو ذاکر نائک نے مجھے بتایا تھا کہ اگر کوئی ہندو ہے مدد چاہتا ہے تو میں کرے گا، ہم لوگ تبھی مجھے بولا تھا، تو یہی اصلی بھائی چارہ ہے یہ عالمی۔ مہیش مہتا بھائی جو ہے ماشاءاللہ ہمارے ادارے، جب ادارہ شروع ہوا تھا 1991 میں، اس وقت سے ماشاءاللہ آ رہے ہیں، اور اس وقت جو کوئی ہمارے لائبریری میں سے سب سے زیادہ جو ویڈیو کیسٹ لیتا تھا، کوئی مسلمان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ماشاءاللہ۔ آج وہ کہہ رہے کہ ریٹائرڈ ہے لیکن ٹائرڈ نہیں ہے، ریٹائرڈ ہے لیکن ٹائرڈ نہیں ہے ماشاءاللہ۔ ابھی بھی ہر کانفرنس میں ہمارے آتے ہیں اور اکثر سوال پہلے پوچھتے اور کہتا ہے کہ میں نے اس وقت کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں، اگر کوئی ہندو کی مدد کرنا، ہر انسان کی مدد کرنا فرض ہے، چاہے ہندو ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو، اور اب بھی ماشاءاللہ ہم ہندوؤں کی مدد کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور یہ جو کانفرنس ہے، یہ کانفرنس سب کی مدد کر رہا ہے، مسلمان کی بھی، عیسائی کی بھی، ہندو کی بھی۔ جہاں تک کہ آپ کا سوال ہے، اور بہت اہم سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، کہ اسلام میں کسی دوسرے کا قتل کرنا غلط ہے، فساد پھیلانا غلط ہے، معصوم کا قتل کرنا غلط ہے، چاہے ہندو یا مسلمان ہو۔ لیکن آج کی تاریخ میں دھرم کی بنیاد پر قتل ہو رہا ہے ہندو مسلم میں، اور اتنا قتل ہو رہا ہے کہ جتنا ورلڈ وار 1 اور 2 میں نہیں ہوا۔ اور جو آپ کہتے ہیں میں بالکل مانتا ہوں، لیکن یہ بات جو ہو رہی ہے بالکل غلط ہے، اس بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم یہ کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہم یہ کانفرنس کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہندو مسلمان کو صحیح طریقے سے سمجھے اور مسلمان ہندو کو صحیح طریقے سے سمجھے تو یہ لڑائی مٹ جائیں گی۔ اور آپ نے میرے لیکچر سنا ہوگا، اس ٹیررزم اور مسلم مونوپولی، یہ ٹیررزم مسلم مونوپولی جو ہے، اس میں نے کہا کہ کوئی دھرم نہیں سکھاتا دوسرے دھرم والوں کا قتل کرنا۔ اب بھگوت گیتا پڑھو، وید پڑھو، قرآن پڑھو، بائبل پڑھو، یہ نہیں سکھاتا۔ لیکن میرے نزدیک یہ مونوپولی جو ٹیررزم کی ہے وہ ہے پولیٹیشنوں کی۔ یہ پولیٹیشین لوگ جو ہے یہ عام طور پہ بھڑکاتے ہیں لوگ کو دھرم کی بنیاد پر، اور ہم معصوم لوگ ان کے بھڑکاؤ میں آ جاتے ہیں۔ آپ جو دیکھیں گے جتنے دنگے فساد ہوئے، چاہے گجرات میں ہو، چاہے اودھیا میں ہو، چاہے بمبے میں ہو، اس کی بنیاد کون تھے؟ پولیٹیشین۔ وہ غریب کو اکساتے ہیں، وہ بیچارہ غریب اپنے خود کے دھرم کے بارے میں نہیں جانتا ہے اور وہ ان کو بھڑکاتے ہیں، اسی لیے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں۔ اور اس دیش میں، ہندوستان میں سب سے زیادہ دنگے فساد ہوتے ہیں دھرم کے نام سے۔ اسی لیے اس کانفرنس کے ذریعے، ابھی آپ ماشاءاللہ آپ ہمارے وہاں ادارے میں آتے، کانفرنس میں آتے، آپ کو اسلام دھرم سے بالکل شکایت نہیں۔ کوئی مسلمان اگر آپ کے خلاف ہوگا، کچھ آپ کو تکلیف دیں گا تو بے شک آپ اس کے خلاف ہوتے، لیکن اوورآل آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی تو آپ مسلمان سے اچھے طریقے سے برتاؤ کریں گے۔ جہاں تک کہ میں جانتا ہوں، آپ ماشاءاللہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کریں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایسے کانفرنس میرے حساب سے اور ہونا چاہیے۔ دے شوڈ، جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں،
आओ اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یکساں ہے. اختلاف تو رہنے والا ہے, ہم اختلاف کے اوپر بحث نہ کریں, جو یکسانیت ہے اس کے بارے میں بات کریں. میں چاہوں تو ایک لمبی تقریر کر سکتا ہوں, ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. یہ میں چاہتا بھی نہیں ہوں اور کروں گا بھی نہیں, کیونکہ میں امن چاہتا ہوں. تو امن کی بنیاد ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے, اور یہ سمجھے کہ ہمارا ایشور ایک ہے, ہمارا پالنے والا ایک ہے, ہمارا خالق ایک ہے, اور اگر ہم ایک ہی خالق کی عبادت کریں اور اسی کو مانیں تو یہ دھرم کی بنیاد پر فساد بالکل مٹ جائیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ اور اسلام کو پڑھے, مسلمان ہندو دھرم کو پڑھے, ایک دوسرے کو سمجھے اور کم از کم یکسانیت پہ عمل کرے. جو اختلافی باتیں ہیں اس کے بارے میں کل ڈسکس کر سکتے, آج کم از کم یکسانیت پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنگے فساد بند ہوں گے اور یہ قتل ایک دوسرے کا دھرم کی بنیاد پر بند ہو جائیں گا. اچھا, میرے لیے میں بتا دوں کہ میں ہندو مسلم میں بھید نہیں رکھتا ہوں, اور میں کئی مسلم یتیم خانے پورے انڈیا میں وہاں ڈونیشن دیا ہے. میں زکات تو نہیں بولے گا کیونکہ میں مسلم نہیں ہے, تو میں بھید نہیں کرتا ہوں, سمجھا. ماشاءاللہ مہیش بھائی, وہی تو میں کہتا ہوں, اگر باقی ہندو بھی آپ کی طرح اسلام کو جانے اور سمجھے تو انشاءاللہ یہ نفرت مٹ جائیں گی اور ہم ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے. دوسری آپ نے کہا کہ ہندو جو ہے پتھر, پہاڑ, پانی, ان سب کی جو عبادت کرتے ہیں, میرے انداز سے اس میں تھوڑی سی غلط فہمی ہے. آج سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ جو سالڈ میٹر ہے اٹ از اے فارم آف انرجی, اور وہ انرجی کو ہم نے خدا یا مطلب ان سب چیزوں کے بیچ میں جو انرجی ہے وہی اللہ تعالیٰ, خدا, جس نام سے بھی ہم پکاریں, ہم اس انرجی جس نے ان سب کو پیدا کیا, جو آپ کے بیچ میں سے بول رہی ہے, جو میرے بیچ میں سے سن رہی ہے, جو اب میرے اندر سے بول رہی ہے اور ان سب کے بیچ میں سے سن رہی ہے, اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. وہی بول رہا ہے, وہی سن رہا ہے, اور اسی کے کہنے کے مطابق ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو جو پتھر کی مورتی کی پوجا کر رہے ہیں وہ پتھر کے اندر نور کو دیکھتے ہیں اور اس نور کی پوجا کرتے ہیں, جسے کہا ہے, کبیر نے کہا ہے کہ اول اللہ نور اپایا قدرت تے کے سب بندے, ایک نور تے سب جگ اپجیا کون بھلے کون مندے. تو اس نور کو جس نے جہاں دیکھا, جب ایک ہندو کسی کو نمستے کرتا ہے تو وہ انسان کو نہیں کر رہا, وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے پرماتما کو دیکھ کے کہتا ہے کہ نمستے, میں تمہارے آگے جھکتا ہوں, اور وہ جواب میں دیتا ہے کہ نمستے. جیسے ہم اسلام میں کہتے ہیں کہ سلام علیکم, ہم سلامتی چاہتے ہیں, اور جواب دیتے ہیں کہ وعلیکم السلام. تو میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ نور جب ہم سب میں دیکھنا چالو کر دیں گے تو اس کے بعد کسی بھائی چارے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی, کیونکہ پہلے جو ہندو کی بھی پوجا ہے اس میں کہتے ہیں کہ انترکشا ہے شانتی ہی, ونسپتا ہے شانتی ہی, سروے بھونتو سکھینا سروے سنتو نرامیا. مطلب انترکش میں تارے بھی شانت ہوں, جنگلوں میں ونسپتیاں شانت ہوں, سبھی لوگ شانت ہوں, سبھی لوگ سکھی ہوں. یہ پرارتھنا, یہ ایک ہندو دھرم کی بنیاد ہے, اور ہر دھرم کی, اسلام کی, ہندو دھرم کی, سکھ ازم کی, سبھی نے ہر ایک کی بھلائی اور ہر ایک کی شانتی, ہر ایک کے بھائی چارے کی بات کی ہے. اگر اس میں کچھ آپ کو غیر واجب لگے تو مجھے. نہیں بھائی صاحب اوتار سنگھ, آپ نے بہت اہم سوال کیا اور ایک بہترین سوال کیا, اور اس سوال کے ذریعے کچھ لوگوں کے دماغ میں جو غلط فہمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی, اور آپ کے ساتھ جو غلط فہمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہندو دھرم نے ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ جب پتھر کو پوجتے ہیں تو انرجی, آپ نے سائنس کے بارے میں کہا انرجی ہے, آپ کے اس میں انرجی, میرے اس میں انرجی کے بارے میں بالکل مجھے کوئی اختلاف نہیں, انرجی ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ انرجی اللہ ہے, یہ انرجی خدا ہے, نہ قرآن میں لکھا ہے نہ وید میں لکھا ہے. پوائنٹ نمبر 1, یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ انرجی خدا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, there is nothing like it. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہی چیز بائبل میں لکھا ہے, there is nothing like unto it in the heavens above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. بھگوان کے جیسا ممکن ہی نہیں کوئی بھی چیز آسمان میں ہو, دھرتی پہ ہو, زمین پہ ہو. نہ کنکر, نہ پتھر, نہ مورتی. وہی لکھا ہے وید میں, نہ تسیہ پرتیما استی. اس بھگوان کا کوئی عکس نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی مورتی نہیں. تو یہ لکھا ہے دھارمک کتابوں میں. لیکن دھرم کے ماننے والے اپنی آسانی کے لیے تبدیل کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ سپوز بزنس مین ہیں, آپ ایک کمپنی کے مالک ہیں, آپ ایک اپنا پرانا اصول کس طریقے سے کمپنی چلنا چاہیے اصول سے چلتے آ رہی ہے. آپ کے کوئی نئی مینیجر آتے اصول کو بدل دیتے, آپ کے اصول کے خلاف کام کرتے, بولتے کیا یہ اور بہتر ہوگا, اس سے منافع زیادہ ہوگا. آپ کے اصول ہے کچھ, آپ کے اصول ہوئیں گے کہ میں ایمانداری سے کام کروں. آپ کے مینیجر کے اصول ہوئیں گے ایمانداری کو چھوڑو, پیسے زیادہ کمانے کا. آپ کو جب پتا چلے گا آپ کا مینیجر آپ کے اصول کو توڑ رہا ہے, بولے گا مالک زیادہ پیسے ملیں گے, رشوت دو. آپ اس سے سہمت ہیں, آپ بولیں گے زیادہ پیسے چھوڑو, ملتے کیا نہیں ملتے, رشوت دینا حرام ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں کہہ چکی ہے کس طریقے سے اس ایشور کی عبادت کرنا. ابھی انسان اپنی غلط فہمیوں میں اللہ تعالیٰ خدا ایشور کی بات چھوڑ کے خود کے طریقے سے عبادت کرنے لگتے ہیں. اور ہم کیا کر رہے, اس عظیم خدا کو گالی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا, استغفر اللہ. ہم خدا کو اس مورتی میں لے آتے, جب لکھا ہوا ہے سویتا سیتر اپنشد میں, یجوروید میں, نہ تسیہ پرتیما استی, اس ایشور کی پرتیما نہیں ہے, ہم مورتی بناتے. مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو مدد کرتا ہوں اور اگر وہ شخص مجھے جانتا نہیں ذاکر کیسا دکھتا ہے, مثال کے طور پہ شری لنکا میں میں ایک اسٹوڈنٹ کو مدد کرتا ہوں, روز 10,000 روپے بھیجتا ہوں. اس کو پتا نہیں ذاکر کے ساتھ کیا کرتا ہے, وہ کاکروچ بناتا ہے, کاکروچ, اور روز صبح کو بولتا ہے ذاکر شکریہ. جب مجھے پتا چلے گا اس نے مجھے کاکروچ بنایا, کیا مجھے خوشی ہوں گی؟ بھلے وہ مجھے کچھ خالی دل میں کہتا تھا ذاکر شکریہ کافی ہے, شکریہ نہیں بھی کہتا تھا چل جاتا تھا, لیکن مجھے کاکروچ بنایا, انسان سے کاکروچ بنایا. مجھے فرق پڑے نہ پڑے, وہ تو بیوقوف بن رہے نا, کیسا بیوقوف انسان ہے. مجھے بھلے فرق نہ پڑا, میں دیالو, جان دینا مجھے کاکروچ میں کیا فرق پڑا, میں بولوں گا کیا بیوقوف انسان ہے, کیا بیوقوف انسان ہے کہ کاکروچ کے سامنے جھک رہا ہے. تو اسی طریقے سے خدا نے ہر مذہبی کتاب میں دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی عبادت کرے, کس طریقے سے اس کی بات مانے. ہم آتے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچنے لگتے ہیں انرجی از گاڈ. کہاں نہیں لکھا انرجی از گاڈ؟ آپ نے بالکل آپ کے سوال کا جواب خود آپ نے دیا. آپ نے ایک مثال دی کہ ہندو لوگ کہتے ہیں نمستے. نمستے کا لفظ کدھر سے آتا ہے آپ کو شاید پتا ہوگا. نمستے آتا ہے ادم نممے سے. ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں, میں آپ کی عبادت کرتا ہوں, برابر. ادم نممے, آپ کہنا چاہتے میں آپ کے اندر ایشور کی عبادت کرتا ہوں. مثال کے طور پہ وہ آدمی چور ہے, وہ غلط کام کر رہا ہے, بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے, آپ اس کو ایشور بولیں گے؟ آپ ایشور کو اتنا گھٹیا سمجھ گئے؟ وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے انسان کو بولتے ہیں آپ ایشور ہے. اس سے بھائی چارگی بڑھیں گی نہیں گھٹیں گی. وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو, وہ چور کو, وہ ڈاکو کو میں ایشور مان رہا ہوں, اس کے سامنے جھک رہا ہوں. اللہ کو کیوں گالی دے رہے, ایشور کو کیوں گالی دے رہے, خدا کو کیوں گالی دے رہے؟ اسلام میں, اسلام کی بھی آپ نے مثال دی, اسلام میں ہم کہتے السلام علیکم. اللہ تعالیٰ سے فرماتے اس انسان پہ سلامتی دے. چاہے وہ اچھا انسان ہے تو بھی سلامتی دینے کی بات اچھی ہے, چاہے وہ چور یا ڈاکو ہو. میں بولوں گا السلام علیکم, میں کہہ رہا ہوں یا اللہ, یا رب, یا خدا, یا ایشور, یا بھگوان اس ڈاکو پہ رحمت فرما. کچھ بری بات ہے؟ نہ میں اللہ کو گالی دے رہا ہوں, اس کے لیے دعا دے رہا ہوں کہ تو غلط کام چھوڑ
اور صحیح راستے پہ آ. اگر میں اس کو خدا مانوں گا تو خوش ہو جائے گا, وہ اور چوری کرے گا, وہ اور بلاತ್ಕಾರ کرے گا. کوئی بھی دھرم میں یہ نہیں سکھاتا. یہ دھرم کے ماننے والے اپنی خود کی ایجاد کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں انوویشن, بدعت. جس طریقے سے خدا نے سکھایا ہے کہ اس کی عبادت کرے, اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے. تبدیلی لائیں گے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی چارہ بڑھے گا, بھائی چارہ نہیں بڑھے گا, بھائی چارہ گھٹے گا. لیکن اگر میں آپ سے کہوں گا اوتار سنگھ السلام علیکم, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ پہ سلامتی ہو, آپ پہ امن ہو, آپ مجھے بولو اس سے بھائی چارہ زیادہ بڑھے گا یا کہنے سے بھائی میں آپ کو ایشور مانتا ہوں اور پھر آپ کی بات نہیں مانوں میں. پھر اگر آپ مجھے بولیں گے چلو بھائی شراب پینے چلو, چلو بھائی لڑکی کے ساتھ رات گزاریں گے, تو میں کیا بولوں گا, میرے بھگوان مجھے بلا رہا ہے. تو یہ کہنا السلام علیکم مطلب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ انسان کے اوپر سلامتی ہو. اچھا انسان پہ بھی سلامتی کہنا اچھی بات ہے, برا انسان پہ بھی سلامتی کہنا اچھی بات ہے. تو اس طریقے سے اسلام میں جو گریٹنگ ہے اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے, نہ اٹ از ہپوکریسی, اٹ از دا بیسٹ وے آف بھائی چارہ. اور قرآن میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں 86, وَإِذَا حُيِّتُمْ مطلب اگر کوئی آپ کو سلام دیتا ہے تو آپ اس سے اچھا سلام دو, کم از کم اس جیسا, کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب رکھتا ہے. مطلب اگر آپ السلام علیکم کہیں گے مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں کہوں گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور بہترین ہونا چاہیے یا کم از کم یکساں. مثال آپ کہیں گے السلام علیکم, میں کہوں وعلیکم السلام, الفاظ وہی ہے لیکن دل سے آ رہا ہے وعلیکم السلام, اس میں بھی جذبہ زیادہ ہے, یہ بھی بہترین ہے. تو قرآن میں لکھا ہے کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے اس سے بہترین سلام دو, یا اس سے بہتر نہ کر سکو, کوئی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کم از کم اتنا دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تعلیمات قرآن میں, اس سے بھائی چارہ بڑھتا ہے. تو غلط طریقے سے عبادت کرنا جو وید کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, بائبل کے خلاف ہے, گرنتھ کے خلاف ہے, وہ کرنے سے بھائی چارہ نہیں بڑھے گا بلکہ گھٹے گا. تو اسی لیے ہم یہ جانیں ایشور جو ہمارا بنانے والا ہے, ہمارا خالق ہے, وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی عبادت کرنا چاہیے, وہ بہترین جانتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے کہ یہ لال گولی صبح کو لینا, ہری گولی دوپہر کو لینا, آپ بولیں گے چھوڑو ہری لال, میں نیلی گولی کھاؤں گا. وہ ڈاکٹر ہے, وہ جانتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا خالق, ہمارا مالک خدا ہے, اس کی بات کے اوپر عمل کرنا. اسی لیے جو انسان خدا کی باتوں پہ عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں اسلام, مطلب سبمٹ, ہی از کالڈ ایز اے مسلم. تو جو کوئی اللہ کے مطابق چلتا ہے اسے کہتے ہیں پرسن ہو سبمٹس ہز ول ٹو گاڈ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 3 بہنوں کے سیکشن سے کہنا چاہوں گا, اپنے سوال مختصر انداز میں رکھیں, پرشن کرنا ہو تو سنکھیپ میں کریں. بہنوں کے سیکشن سے. My name is Deepa. I'm a student. My question is, who wrote the Quran and Bible? Who is the author? And please explain. بہن ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ قرآن کا لیکھک کون ہے. Who is the author of the Quran? Who is the author of the Bible? قرآن کو کس نے لکھا, بائبل کو کس نے لکھا. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی وحی اور کتابیں نازل کی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے, وہ ہے توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ وحی ہے, وہ کتاب ہے جو خدا نے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب ہے, وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا نے عیسیٰ علیہ السلام, جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم پہ نازل کی. اور قرآن خدا اللہ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. یہ 4 کتابوں کا ذکر قرآن مجید میں نام سے آتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی، لیکن نام سے صرف 4 ہے. تو قرآن مجید کا آتھر از گاڈ. دا آتھر آف قرآن از گاڈ. اور اس کے اوپر میں تقریر کی تھی پہلے پیس کانفرنس میں، از دا قرآن گاڈز ورڈ، سب سے پہلا کانفرنس. تو اس قرآن کا لیکھک، آتھر خدا ہے، اللہ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ 4 آسمانی کتاب، 4 وحی کا ذکر آتا ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. جہاں تک کہ بائبل کا سوال ہے، بائبل جو ہے آج جو کرسچن لوگ پڑھتے ہیں، کرسچن سکالرز کے حساب سے اس کے اندر ملاوٹ ہے، اس میں کنکاکشن ہے، فیبریکیشن ہے، انٹرپولیشن ہے. اسی لیے وہ انجیل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا تھا، وہ یہ بائبل نہیں ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ چند الفاظ اس بائبل میں محفوظ ہے، لیکن پورے طور پہ یہ بائبل ہم نہیں کہہ سکتے کہ خدا کا کلام ہے یا اللہ کا کلام ہے. اس میں ملاوٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ اللہ کے کلمات ہو، اس کے اندر خدا کے کلمات کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود جو کہا وہ بھی ہے، جو ہسٹورینز نے کہا وہ بھی ہے. اس میں کتنی غلط چیز لکھی گئی ہے. اگر آپ بائبل کو غور سے پڑھیں گے تو کئی ورسز، کئی چیپٹرز مجھے برا لگتا ہے کہنے کے لیے پورنوگرافی میں شامل ہوں گے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پورنوگرافی کا پورشن خدا نے نازل کیا. اسی لیے بائبل محفوظ نہیں ہے. ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو وہی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، انجیل، اسے ہم مانتے خدا کا کلام. لیکن یہ بائبل جو آج ان کے پاس ہے وہ خدا کا کلام نہیں، مکسچر ہے. لیکن کیونکہ قرآن آخری کلام ہے اللہ کا، اور ہم اسے کہتے فرقان، فرق حق اور باطل کے درمیان جاننے کے لیے جو چیز بائبل میں لکھی ہے، جو قرآن سے ملتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ وہ پورشن، وہ چیز بائبل کا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن باقی چیز ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا کلام ہے. اٹ از اے مکسچر. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. نکھل اوکھدے ہے اور میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں. آج ہم جس چیز کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اس کا ٹاپک یونیورسل بردرہڈ ہے. پر مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگا کہ ہم انسانوں تک سیمت رہ گئے. میرا ایسا کہنا ہے کہ ہم انسانوں میں کچھ انسان ایسے بھی ہیں جن کی کچھ فیلنگز یا جن کو جانوروں کے بارے میں بھی تھوڑی فیلنگز ہیں، اور اگر آپ انہیں ہرٹ کرتے ہیں تو یہ اس انسان کے ریلیجن کے پرتی جانا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ بھگوان کچھ نہیں ہے، صرف ایک یونیورسل بردرہڈ کا مادھیم ہے تاکہ ایک بھگوان کو ہم پوجیں یا عبادت کریں اور اس کے تھرو ہم یونائٹ ہو جائیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بھگوان کو اس طرح تولتے ہیں کہ اسے انسان کی طرح فیلنگز ہیں، وہ ہمیں سزا دیتا ہے، ہمیں ریوارڈ کرتا ہے، پر ہمارے علاوہ اس یونیورس میں، میں اس ورڈ پہ سٹریس کروں گا، یونیورس میں جانور بھی ہیں جن کا کام اس بھگوان کے بنا چل رہا ہے، جن میں کوئی فیلنگز نہیں ہے، نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں نہ بائبل پڑھتے ہیں. وہ بھی جیوت ہیں، ہم بھی جیوت ہیں. ہمیں ایک گمان ہو گیا ہے کہ ہم تھوڑے سمارٹ ہیں، پر وہ بھی اس سرشٹی کا حصہ ہیں. تو اس یونیورسل بردرہڈ میں ان کے پرتی ہماری بھاونائیں کے بارے میں کچھ ذکر ہو، اور میں جاننا چاہوں گا کہ کیا پینتھیزم اس کا ایک سولوشن نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم کسی ایک انڈیویجول کو ورشپ نہیں کرتے. جیسا کہ جوڈائزم میں کہا گیا کہ آئی ایم اے جیلس گاڈ، اور ایک جیلس ایک ایسا ایموشن نہیں ہے جسے ہم پوج سکیں میرے حساب سے. پر اگر ہم پینتھیزم کو ایک سولوشن مانیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہی ہے. پیڑ ہمیشہ رہے ہیں، یہ یونیورس ہمیشہ رہا ہے، جبکہ دھارنائیں، ڈیفینیشنز بھگوان کی ہمیشہ بدلتی رہی ہیں. تو اگر ہم گاڈ کو کانسٹنٹ کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اسے ایک مادھیم بنانا چاہتے ہیں آپسی بھائی چارے کا، عالمی بھائی چارے کا، تو کیا پینتھیزم اس کا ایک سولوشن نہیں ہے؟ بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ یونیورسل بردرہڈ ہم صرف انسانوں تک محدود رہ گئے ہیں، کیا جانور میں جان نہیں ہے؟ اور یہ بھگوان کو ہم نے خود بنایا تاکہ عالمی بھائی چارہ رہے، لیکن کیا پینتھیزم اس کا سلوشن نہیں ہے کہ بھگوان کو ہم دوسرے روپ میں دیکھیں؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے. سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا ایک حصہ ہے کہ یونیورسل بردرہڈ صرف محدود انسانوں تک کیوں؟
जानवर पेड़ पौधों को क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, क्या पैंथियज्म इसका सोल्यूशन नहीं है? पहले सवाल का जवाब कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आलमी भाईचारा के अंदर हम बाकी जीवित चीजों को क्यों नहीं लेते? अगर लेंगे तो जीना ही मुमकिन नहीं है। अगर हम लेंगे बाकी जीवित चीजों को, हम आलमी भाईचारे में लेंगे, तो आपको यहाँ खड़े रहना भी मुमकिन नहीं है 5 मिनट तक के। क्यों? मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। भाईचारा का एक उसूल है कि दूसरे भाई का कत्ल मत करो। उसूल है कि नहीं? ठीक है। आप सांस ले रहे, अभी सांस ले रहे ना? आप जब सांस लेते लाखों जर्म्स का कत्ल कर रहे हैं आप कैसे भाई? ये लाखों लोग का कत्ल कर रहे जीने के लिए, ये कैसा भाईचारा है? तो इसीलिए भाईचारे का डेफिनेशन जरा हम बराबर तौर से समझ ले, फिर हम डिस्कस करें। क्योंकि अगर आप कहें कि हर जीवित चीज मेरे भाई है, तो आप भाईचारे के खिलाफ। कोई भाईचारा में ये नहीं है कि दूसरों का कत्ल करो अपने आप को जिंदा रखने के लिए। कभी भी इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि दूसरों को दबाओ अपने आप को ऊंचा करने के लिए। और मैं अल्लाह के रसूल की एक मिसाल दूंगा आपको। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आप जब देखते हैं एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री, वो एक मोमिन की मिसाल है, मुस्लिम की मिसाल है, तो साहबा सोचते इसका क्या मतलब? क्यों एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री को मुस्लिम कह रहे? समझ में नहीं उनको। आज हम जानते हैं, उस टाइम अल्लाह के रसूल ने कहा, कोई भी पेड़ पौधे जब भी बढ़ते ऊपर, वो क्या करते हैं? आजू बाजू पेड़ को हटाते हैं, फिर ही बढ़ते हैं। नीचे जाते हैं, अपने पौधों को, रूट्स को एक्सपैंड करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे म्युनिसिपैलिटी क्रैक्स को तोड़ती है, मजबूत करे। क्यों? वो पेड़ बढ़ता है तो क्रैक हो जाता है, फिर से टाइल लगाते हैं। जितना पौधा बढ़ता है, जितना पेड़ बढ़ता है, उतना आजू बाजू नुकसान करता है। एक वाहिद दरख्त है पाम ट्री, जो जितना ऊंचा जाता है दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे, सीधा जाता है। बाकी लोग यहां जाते वहां जाते, इसके घर में घुसते उसके घर में घुसते, ऊपर जाते सीधा, किसी को तकलीफ नहीं देते, नीचे भी जाते सीधा, आजू बाजू घूमते नहीं। अगर आप अपने आप को बड़ा बनने के लिए दूसरों को दबाएंगे, ये मुस्लिम नहीं। तो अगर मैं मानूं आपकी बात को कि हर जीवित इंसान को भाईचारा करूं, तो मुझे जीने का हक ही नहीं, किसी को जीने का हक नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जीवित लोग को तकलीफ पहुंचाए जानबूझ के। इसीलिए इस्लाम में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दिए अरब देशों में, अरब मुमालिक में, तो लोग ने कहा ये कैसा इंसान है? जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊंट के ऊपर ज्यादा वजन मत डालो, हराम है, घोड़े को ज्यादा तकलीफ मत दो, तो लोग कहने लगे ये तो अभी इंसानों की हुकूक की बात कर रहा था, अभी जानवरों के हुकूक की बात कर रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते जब एक शख्स आग उगाता, मुझे आग को बुझाओ, क्यों? उधर चींटियां मर रहे हैं। उसका मतलब जानबूझ के कोई भी जीवित चीज को मारना हराम है। सिर्फ अनजाने में इजाजत है, या जिसकी इजाजत खुदा ने आपको दी है, जिसकी इजाजत दी है खुदा ने। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में लिखा है कि खुदा ने कुछ जानवरों को बनाए खाने के लिए और किसको खुराक बनने के लिए, सम टू बी ईटन सम टू ईट। अगर वो खाने वाला जानवर दूसरे जानवर को खाता है जिसको खुराक के लिए बनाया है, तो कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में अगर आप उस जानवर का कत्ल करते जो खाने के लिए बनाया गया है, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 39 में सैक्रिफिशियल एनिमल, जो एनिमल कुर्बानी के लिए बनाए गए, उसकी कुर्बानी देना गुनाह नहीं है। मैं क्यों हिंदू धर्म से कह रहा हूँ, मुस्लिम से भी कह सकता हूँ, बहुत से हवाले। उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर अनजाने में चलते चलते चींटी मर गई, तो आप बाहर चले नहीं सकेंगे।
آپ سانس لیں گے جرم, تو اللہ تعالیٰ نے جرم کو پیدا کیا ہے مرنے کے لیے عام طور پہ, تو آپ گنہگار نہیں. معلوم کچھ جین لوگ ماسک پہنتے تو بھی مرتے, پانی کو ابالتے, ابالنے سے مار رہے, ابالنے پانی پی کے فائدہ کیا؟ اندر مارنے کے بدلے باہر مار رہے, کیا فائدہ؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کے کوئی جانور کو, اور ایک مثال دوں گا, ہمارے خطیب جمعہ نماز پڑھائے تھے کل ڈاکٹر عثمان, ان نے اپنے خطبے میں مثال دی تھی. کیا ایک عورت تھی جو بہت بے حیا تھی, کیا کہیں گے, جو عام طور پہ لوگوں کی زینت تھی. میں لفظ اردو ذرا میری کمزور ہے, میں کسی کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا, انگلش میں کہیں گے ناٹ وتھ گڈ کیریکٹر, بازاری عورت. ذرا میں ایسے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کسی کو چوٹ پہنچے. تو بازاری عورت تھی جو بہت گناہ کرتی تھی, لیکن ایک وقت ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ کے رسول فرماتے صرف وہ ایک اچھے عمل کی وجہ سے خدا نے اسے جنت میں ڈالا. بازاری عورت غلط کام کرتی ہے, زنا کرتی ہے, ایک عمل کیا کی, ایک کتے کو پانی دی, انسان کو نہیں کتے کو, اور اللہ اسے جنت میں ڈالتا ہے. دوسری طرف ایک اچھی عورت, نیک عورت, لیکن ایک بلی کو بند کرتی ہے, چین کر کے رکھتی ہے, اس کی آزادی کو قید کرتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالتا ہے, نرک میں ڈالتا ہے. اسے کہتے جانوروں کے حقوق. مطلب جانوروں کے بھی حقوق اسلام میں ہیں. اللہ کے رسول فرماتے کہ چڑیا کی جان بھی مت لو بنا وجہ. چڑیا, اسپیرو, آپ پڑھیں گے قرآن میں اور حدیث میں کئی اس کے پر لیکچر. تو اس لیے ہم مانتے ہیں کہ جیوت چیز کا ہمیں احترام کرنا چاہیے, اس کے رول ریگولیشن ہے. بولیں گے سب جیوت چیز میرے بھائی ہے, نہیں بھائی, سب بھائی نہیں ہے. ابھی کچھ لوگ اتنا کرتے, کتے کے پیچھے ہر مہینے لاکھ روپیہ خرچہ کرتے. ارے غریب لوگ مر رہے, لاکھ روپے سے 10 گھر ہر مہینے لاکھ روپیہ اپنے پوڈل کے اوپر ڈالتے ہیں. لاکھ روپے سے کم از کم 10 گھر تو چلیں گے نا مہینے, 20 گھر چلیں گے بمبئی میں, ہاں کہ نہیں؟ وہ 20 گھر کو سنبھالو نا, ایک پوڈل کو سنبھال رہے. یہ کدھر کا اسلام ہے؟ ٹھیک ہے جانور کی قدر کرو, اتنا قدر مت کرو کہ اس کے ہاتھ میں چین ڈالو سونے کی, یہ کرو, یہ کھانا لے کے آؤ. کھانا لے کے آتے لاکھ روپے کا, آپ سمجھ رہے نا؟ تو اتنا مت اسراف کرو. اسلام کے اندر سکھایا گیا ہے کہ بھائی چارہ جو میں نے ذکر کیا, بٹ جانوروں کو بھی دیکھو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, بنا وجہ کسی جانور کا قتل مت کرو. یہ آپ کا سوال تھا. آپ کا دوسرا سوال اس کے اندر جواب ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ پینتھیزم, سب کو خدا ماننا اس کا جواب ہے. اس کا جواب میں کہا تھا, ہمارے بھائی جو اوتار سنگھ تھے نا, اس نے کہا تھا پینتھیزم سب کچھ خدا ہے, سب کچھ خدا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے, مطلب اگر آپ سب کو خدا مانتے, چور کو بھی خدا مانتے, ڈاکو کو بھی خدا مانتے, خدا کا مطلب اس کا کہنا ماننا, برابر کہ نہیں, اس کی عزت کرنا, اس کی عبادت کرنا, وہ جو کہتا ہے اس کی بات ماننا. تو آپ اگر وہ چور کو خدا بولیں گے, وہ بولیں گے چوری کو, تو آپ چوری کرنا شروع کریں گے. وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والا کہیں گے آپ سے, آپ کو خدا بولیں گے, چل میں بلاತ್ಕಾರ کر, آپ کریں گے, کریں گے. تو اسی طرح یہ ان لاجیکل ہے, خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. اور یہ جو فلسفی ہے, یہ فلسفی جو آپ بول رہے کدھر سے آئی, اسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. کیا کہتے ہیں؟ اینتھروپومورفزم. مطلب گاڈ نے ہر چیز کی شکل حاصل کی, اور اس کے اندر ایک فلسفی ہے کہ خدا اتنا پاک, اتنا نیک, وہ جانتا نہیں کہ کس طریقے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ اینتھروپومورفزم جو فلسفی ہے, خدا الگ الگ چیز میں شامل ہوتے ہیں. اور کئی مذہب اسلام کے علاوہ, کوئی مذہب کہتا ہے کہ خدا ایک بار انسان کا روپ حاصل کیا, کچھ مذہب کہتے ہیں انیک بار. اور ان کی لاجک ہے کہ خدا اتنا پاک, اتنا نیک, اتنا مہان, اسے پتہ نہیں انسان کی تکلیف کیا ہے, انسان کو کس چیز کا برا لگتا ہے. اتنا نیک, اتنے پاک, انسان کو درد کیسا ہوتا ہے, انسان کو تکلیف کیسا ہوتی ہے. تو یہ خدا جو نیک اور پاک ہے, جاننے کے لیے انسان کے اصول کیا ہونا چاہیے, وہ انسان کا روپ دھارن کرتے. یہ فلسفی ہے اینتھروپومورفزم کی. اوپر سے لگتا ہے بہت لاجیکل ہے,
खुदा इतना नेक, इतना पाक, इतना दयालु, वो जानता नहीं बेचारे इंसानों की क्या तकलीफ है, क्या मजबूरी है, क्या मुश्किलात है। तो इंसान का रूप धारण किया लिखने के लिए, क्या इंसान के लिए अच्छा है बुरा है। ऊपर से देखें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तहकीक करेंगे मंतिक से तो एकदम ही गलत। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, डीवीडी प्लेयर, क्या मुझे जरूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? जरूरी है? नहीं। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्युअल लिखूंगा कि डीवीडी प्लेयर को प्ले करने के लिए डीवीडी डालो, प्ले का बटन दबाओ, स्किप करने का स्किप का बटन दबाओ, स्टॉप करने का स्टॉप का बटन दबाओ, पानी में मत डालो खराब हो जाएगा, ऊपर से मत फेंको खराब हो जाएगा। मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा हमारा खालिक है, हमारा बनाने वाला है, हमारा पैदा करने वाला है, उसको इंसान बनने की जरूरत ही नहीं। वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन मैन्युअल लिखता है, इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा इबादत करना चाहिए। और इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है कुरान। इस ईश्वर, इस भगवान, इस अल्लाह, इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है कुरान। इस कुरान मजीद में लिखा है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरीके से जानवर से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से भाईचारा बढ़ना चाहिए, किस तरीके से गरीबों की मदद करना चाहिए, सब लिखा है इसमें। खुदा को खुद इंसान बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। तो इसीलिए ये पैंथीइज्म फिलॉसफी इज टोटली रॉन्ग। और वेद में किधर नहीं लिखा है, आप जाएंगे दूसरी किताबों में लिखा है, आप अगर देखेंगे मेरी कैसेट हिंदुइज्म एंड इस्लाम पे, लेकिन वो किताबें वेद से ऊंची नहीं है। वेद में सिर्फ लिखा है तौहीद के बारे में, एक खुदा के बारे में, एक कम सत्य विप्रा बहुधा वेदांते। खुदा एक है, उसको नाम इरादा दे सकते हैं आप, लेकिन खुदा एक है, उसकी सिफत आप बयान कर सकते हैं। और वो एक खुदा है न तस्य प्रतिमास्ति, उसका कोई अक्स नहीं है, ना कोई पिक्चर है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई स्टैच्यू है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा नाम रणधीर बहादुर गोयल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? आप जरा आपका सवाल फिर से दोहराएंगे। सर, जानना ये चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी हैं। इस्लाम धर्म जब इंसान ने इस धरती पे, इस जमीन पे कदम रखा, उस वक्त से पहले से इस्लाम है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी नहीं है, इसके फाउंडर नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है। तो ये धर्म इंसान जब से जन्म लिए उसके पहले से है। इसको बनाया किसने? अल्लाह ने, खुदा ने। अल्लाह ताला कुरान में लिखते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, सिर्फ एक ही सही दीन है वो इस्लाम। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अगर कोई दूसरा मजहब इस्लाम के अलावा इख्तियार करता है वो आखिरत में खसारे में है और खुदा बिल्कुल इसको नहीं मानेगा। तो सिर्फ अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, खुदा ने एक ही दीन भेजा, वो है इस्लाम। तो जितने पैगंबर आए, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे पैगंबरों ने एक ही मजहब सिखाया, वो है इस्लाम। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है पीस। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज़ सिल्म से, जिसके मानी है कि अल्लाह ताला के ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना। तो इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानने के बाद, इसे कहते हैं इस्लाम। और जो इस पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर। अगला सवाल बहनों के सेक्शन से है, माइक नंबर 3 से। My name is Neelam. I am a teacher by profession. I want to ask that I have read some books in which I get references of Bukhari, Tirmidhi, Ahmad and Muslim and so on. I just want to know, are these references authentic? And if not, then which other books should be referred for more information about particular surahs? Thank you.
बहन ने सवाल किया है कि उनने किताब पढ़ी, उसके अंदर बुखारी का हवाला दिया गया, मुस्लिम का, अहमद का, तिरमिज़ी का। वो ये जानना चाहती है कि ये किताबें ऑथेंटिक है या नहीं, कि वो सही है क्या नहीं। आपने कौन सी किताब पढ़ी मुझे पता नहीं, तो वो किताब के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर आपका सवाल है कि बुखारी, मुस्लिम, अहमद, तिरमिज़ी सही है क्या नहीं, हम कुरान में मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में मानते हैं। हदीस क्योंकि 1400 साल पहले हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। हदीस 3 किस्म के होते हैं, सही, ज़ईफ़ और मौजू। सही मतलब पुख्ता, ऑथेंटिक। ज़ईफ़ मतलब वीक, मतलब कमज़ोर। मौजू मतलब गढ़ी हुई, कंकॉक्टेड। जहाँ तक कि सही मुस्लिम और बुखारी का सवाल है, ये दोनों किताबें, सही मुस्लिम और बुखारी, उनमें से 100% जितने भी हदीसें हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही है, दे ऑथेंटिक। बाकी जो किताबें हैं सियासत्ता या कुतुबुस्सित्ता के, तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद, इब्न माजा और सुनन निसाई, ये 4 जो किताबें हैं कुतुबुस्सित्ता के, इनमें से अक्सर हदीस सही है, लेकिन चंद हदीस इसमें ज़ईफ़ है। इनके बारे में एक बहुत बड़े आलिम शेख नासिरुद्दीन अल्बानी रहमुल्लाह, उनने इन पे तहकीक की और 2 अलग जिल्द बनाए, सही अबू दाऊद, ज़ईफ़ अबू दाऊद, सही तिरमिज़ी, ज़ईफ़ तिरमिज़ी, सही सुनन निसाई, ज़ईफ़ सुनन निसाई। इस तरीके से तकसीम किया। ये चारों जो किताबें हैं अक्सर में से हदीस सही है, लेकिन कुछ ज़ईफ़ हदीस भी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर कोई हवाला दिया बुखारी का या मुस्लिम का, आप आंख बंद करके समझ सकते हैं ये सही है। लेकिन अगर कोई हवाला दे रहा है अबू दाऊद, तिरमिज़ी का, सुनन निसाई का, इब्न माजा का, तो आप सोच सकते अक्सर सही होंगे। लेकिन अगर आपको शक है तो आप नासिरुद्दीन अल्बानी की किताब के बारे में तहकीक कर सकते और पता लगेगा कि इनमें से चंद हदीसें ज़ईफ़ है, और उसके बाद आपको पता लगेगा क्या ये सही है कि नहीं। तो कुरान मजीद के बाद जो किताब है जो मुसलमान कह सकते हैं कि पूरे तरीके से सही है, वो बुखारी है, सही बुखारी है। उसके बाद सही मुस्लिम है, और बाकी के 4 किताबों का मुताला करना चाहिए, उनमें से अक्सर हदीस सही है। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल माइक नंबर 1 से। भाई अपना नाम और प्रोफेशन ज़रूर बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडनिस है और मैं इंजीनियर हूँ। जैसा कि आपने कहा था अभी कि चिड़िया को भी इंटेंशनली मत मारो, जब तक उसकी ज़रूरत ना हो उसको मारने की तब तक उसको मत मारो। पर यहाँ हम देखते हैं कि लोग बाग सिर्फ अपने स्वाद को चेंज करने के लिए, अपनी ज़बान को एक अच्छा स्वाद देने के लिए नॉन वेजिटेरियन जो बेजुबान जानवर हैं उनका कत्ल करते हैं बड़ी बेरहमी से। महज़ब ने अच्छा सवाल पूछा है कि हदीस मैंने पेश की सुनन निसाई की, हदीस नंबर 4451 में, इसमें लिखा है कि आई वुड नॉट किल अ स्पैरो विदाउट अ रीज़न। एक चिड़िया का भी कत्ल ना करो बिना कोई वजह के। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि कुछ लोग अच्छे स्वाद के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए, लजीज खाना बनाने के लिए जानवरों का, परिंदों का कत्ल करते, क्या सही है? आप पूछना चाहते हैं नॉन वेज अलाउड है क्या नहीं? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पूछना चाहते हैं नॉन वेज सही है क्या नहीं, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन सकता है 100% वेजिटेरियन होने के बाद भी। नॉन वेज खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है, इस्लाम में गोश्त खाना फ़र्ज नहीं है। लेकिन क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में, और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में, कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, खुदा ने इजाज़त दी है, वो जानवर जो भेड़ बकरी है, कैटल, यू कैन हैव देम फॉर फूड। अल्लाह ताला इजाज़त दी इसलिए हम खा सकते हैं। लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि ये सही है क्या नहीं। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी वेजिटेरियन फूड में एक इंसान को ज़रूरत है 20 to 23 अमाइनो एसिड्स जीने के लिए। उसमें से 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो अपने जिस्म में नहीं बनते, हमारे फूड में होना ज़रूरी है, हमारे खाने में होना ज़रूरी है। इसे कहते 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आज की साइंस ये कहती कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड्स है। नॉन वेज फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन,
اور ایک بات, آج سائنس یہ کہتی ہے کہ دا نان ویج فوڈ از مور نیوٹریشیس. اور آپ دیکھیں گے کہ جو بھی جانور ہے جو گھاس پھوس کھاتے ہیں, ہربیورس اینیمل, ان کے دانت کو آپ دیکھیں گے, ان کے دانت چپٹے ہیں. ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ. صحیح؟ ہاں جی ہاں جی ہاں, ایک بار نہیں کئی بار بولا ہوں, کئی بار بولا ہے, اور آج بھی دہرا رہا ہوں کیونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے. برابر فالو ہوتے تھے تو جواب جانتے تھے, لیکن شاید آپ نے کچھ میری تقریر سنے, کچھ نہیں سنے. میں پورا جواب دوں گا انشاءاللہ, پھر آپ بات کر سکتے ہیں. جب آپ دیکھیں گے کارنیورس اینیمل, جو جانور ہے جو گوشت کھاتے ہیں, لائن, ٹائیگر, لیپرڈ, ان کے پاس نوکیلی دانت ہے, کارنیورس سیٹ آف ٹیتھ. جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے آئینے میں, انسان اگر آئینے میں دیکھیں گا کہ انسان کے پاس چپٹے دانت بھی ہے, نوکیلے دانت بھی ہے. ہربیورس بھی, کارنیورس ہے. وی ہیو اومنیورس سیٹ آف ٹیتھ. اگر خدا چاہتا کہ ہم صرف گھاس کھائے اور ویجیٹیبلس کھائے تو اللہ نوکیلے دانت کیوں دیے؟ نان ویج کھانے کے لیے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جتنے ہربیورس اینیمل ہے, کاؤ, گوٹ, شیپ, وہ صرف ویجیٹیبل ڈائجسٹ کر سکتے, فلیش ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتے. جتنے بھی کارنیورس اینیمل ہے, ٹائیگر, لیپرڈ, لائن, دے کین اونلی ڈائجسٹ فلیش. وہ گھاس ڈالیں گے تو ہضم ہی نہیں کر سکتے. جو انسان ہے, ہمارے پاس لانگ انٹسٹائن ہے, اسمال انٹسٹائن ہے. وہ ہم گھاس پھوس بھی ڈائجسٹ کر سکتے ہیں, نان ویج بھی ڈائجسٹ کر سکتے ہیں. اگر خدا چاہتا کہ ہم صرف ویجیٹیبل کھائے تو نان ویج ڈائجسٹ کرنے کی قوت کیوں دے؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے سائنٹیفکلی وی کین ہیو نان ویج اینڈ ویج بوتھ. ہمیں غلط فہمی ہے اکثر کہ ہندو دھرم میں ویجیٹیبل کھانا حرام ہے. میں ابھی کہہ چکا ہوں, منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں, چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں کہا گیا منوسمرتی میں کہ خدا نے کچھ جانور بنائے کھانے کے لیے اور کچھ خوراک بننے کے لیے. اگر خوراک بننے والے جانور کھا جاتے کھانے والے جانور کے ذریعے تو یہ گناہ نہیں ہے. آگے لکھا ہے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 شلوکا نمبر 30 میں کہ اگر آپ کھانے والے جانور کھاتے ہیں تو گناہ نہیں ہے. منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 40 میں کہا گیا ہے کہ کچھ جانور قربانی کے لیے بنائے گئے. اگر آپ قربانی کے جانور کا قتل کرتے تو گناہ نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے مہا بھارت انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88 میں, اس کے اندر یدھشٹر پانڈو کے بڑے بھائی وہ بیچ میں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو پرکھے اینسیسٹرز جو مر گئے ان کو سکون پہنچانے کے لیے ہم یگنا میں پوجا میں کیا دیں؟ تو بھیشم کہتا ہے اگر آپ بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے باپ دادا 1 مہینے کے لیے سنتشٹ رہیں گے. اگر آپ مچھلی دیں گے 2 مہینہ, اگر گوشت دیں گے 3 مہینہ, اگر آپ ریبٹ خرگوش دیں گے 4 مہینہ, اگر بکری دیں گے تو 5 مہینہ, اگر آپ سور دیں گے 6 مہینہ, اگر آپ پرندے دیں گے 7 مہینہ, اگر ڈیئر دیں گے ہرن 8 مہینہ. اور یہ پورا مینیو ہے, لمبا مینیو ہے. اگر آپ بفیلو دیں گے بفیلو تو 11 مہینہ. اگر آپ گائے ذبح کریں گے 1 سال تک آپ کے دادا پردادا سنتشٹ رہیں گے. 1 سال. کون کہتا ہے؟ بھیشم یدھشٹر سے مہا بھارت میں انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88 میں پورا مینیو ہے. وید میں کئی جگہ لکھا ہے کہ سادھو سنت گوشت کھاتے تھے, گائے بھی کھاتے تھے. تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ ہندو دھرم میں گوشت کھانے کی ممانعت نہیں ہے. لیکن کچھ مذہب ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی جیوت کو نہیں ماننا چاہیے, مثال کے طور پہ جینزم ایٹسیٹرا, اور وہ یہ پرچار کرتے ہیں کہ کوئی بھی جانور کا قتل نہیں کرنا چاہیے, اسی لیے گوشت کھانا حرام ہے. تو میں کہتا ہوں ابھی سائنس ایڈوانس ہو چکی ہے, ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودے میں بھی جان ہے, وہ بھی جیوت ہے, تو آپ پیڑ پودا کیوں کھاتے؟ نہیں ابھی لاجک چینج ہو گیا. ان کو پہلے پتا نہیں تھا نا, سینکڑوں سال پہلے ہمیں کیا پتا تھا پیڑ پودے کے اندر بھی جان ہے. وہ لاجک اس ٹائم صحیح تھی, ابھی سائنس بڑھ گئی تو ان کی لاجک بدل گئی. ابھی کہتے نہیں آخر بھائی پیڑ پودے میں جان نہیں چلے گا, لیکن پیڑ پودے کو درد نہیں ہوتا, جانور کو درد ہوتا ہے. پیڑ پودے جیوت ہے لیکن درد نہیں ہوتا, اسی لیے پیڑ پودے کھا سکتے. آج کی ریسرچ کہتی ہے کہ ایون دا پلانٹس کین فیل پین, لیکن وہ جب چلاتے ہیں ہم انسان اسے سن نہیں سکتے, کیونکہ انسان صرف 20 سائیکل اور 20,000 سائیکلز پر سیکنڈ کے درمیان میں سن سکتے, اس کے نیچے اوپر نہیں سن سکتے. امریکہ میں ایک فارمر تھا جس نے ایسا اکوپمنٹ بنایا, جب پیڑ کو
पौधे को पानी की जरूरत हो तो चिल्लाता था, वो कन्वर्ट होता था बिटवीन 20 to 20,000 सेकेंड, उसे फौरन पता चला पानी चाहिए, पानी देता था। अभी उनकी लॉजिक चेंज हो गए। आखिर मानते हैं कि पेड़ पौधे में जान है, उन्हें दर्द का एहसास है, लेकिन पेड़ पौधे में 2 सेंसेस कम है, जानवर में 5 सेंसेस है, पेड़ में 3 सेंसेस है, इसीलिए पेड़ पौधे खाना जायज है। मिसाल के तौर पे आर्ग्यूमेंट की सेक पे बात उसकी मान भी लूं, जो नहीं मानता हूं मैं, मान भी लूं, और अगर मैं तस्लीम भी करता हूं फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि अब पेड़ पौधे में 3 सेंस है, जानवर में 5 सेंस है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपका भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, वो बड़ा होता है और एक आदमी उसका कत्ल करता है, आप जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड ये कातिल को जरा कम सजा देना क्योंकि मेरा भाई गूंगा था और बहरा था, आप ऐसा कहेंगे? आप कहेंगे जज कातिल को डबल पनिशमेंट दो, बेचारे ने गूंगे और बहरे को मारा, कहेंगे क्या नहीं? तो लॉजिक डजंट वांट 2 सेंसेस कम या 2 सेंसेस ज्यादा। कुरान में लिखा है वो चीज को खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो चीज आपको खाने की इजाजत है वो खा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा है खा सकते हैं, बाकी हराम है। मुझे जाती तौर पे कोई गिला शिकवा नहीं, अगर कोई गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाता मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर हिंदुस्तान में गैर मुसलमान सारे हिंदू गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा, तो मुझे कोई जाती तौर पे गिला शिकवा नहीं। लेकिन कोई अगर जबरदस्ती मुझे कहता है कि तुम हराम कर रहे, गुनाह कर रहे, तो मैं जवाब देता है, जाती तौर पे मुझे कोई। इसीलिए इस्लाम में लिखा है कि बिना वजह किसी का कत्ल मत करो। मिसाल के तौर पे आप अगर गोट बकरी को कत्ल कर रहे, ज़बा करते को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से जो महान है, लेकिन अगर मैं शिकार के लिए शिकार करता हूँ, निशानेबाजी के लिए, तो जानवर का कत्ल करना हराम है, लेकिन मैं खाने के लिए कत्ल करता हूँ तो इजाज़त है। निशानेबाजी के लिए मैं परिंदे को, पिजन को, कबूतर को मारता हूँ, हराम है। आप समझ रहे ना? खाली अपने शौक को पूरा करने के लिए, लेकिन जबान को अच्छा रखने के लिए, जीने के लिए कुछ भी चलेगा, जीने के लिए जायज है। चाहे पेड़ पौधा, अगर आप कहेंगे कोई भी जीवित चीज को नहीं मारना चाहिए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। खाना छोड़ो, सांस लेना मुमकिन नहीं, मैंने कहा ना पहले, आप सांस खाना तो छोड़िए, आप खड़े नहीं रह सकते 10 मिनट तक के बिना कोई जीवित चीज को मार के। तो इस्लाम एक लॉजिकल मजहब है। ये सब चीजें जो आपकी दलील है ना, 200 साल पहले हो सकता है कि कोई वजन कैरी करते, आज साइंस आगे बढ़ चुका है, उस टाइम के लिए सही था, शायद आपकी कोई बात मान लेता था, आज साइंस एडवांस हो चुका, और इस्लाम जो है पहले के लिए, अभी के लिए, ता क़यामत तक है। इसीलिए इस्लाम में अपने हाथ को खाली निशानेबाजी के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए किसी का कत्ल करते, जो खाने की चीज़ की इजाज़त है तो ये आपके लिए हलाल है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी खाना हो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। एक दूसरा नाम अंकुर फंडिस है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। जैसे कि आपने साइंटिफिकली आप प्रूव करा कि आपने साइंटिफिकली हवाला दे रहे हैं अपने उत्तरों का, आप उत्तर दे रहे हैं साइंटिफिकली हवाला देकर, मतलब साइंटिफिकली आप प्रूव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकती है, अल्लाह ने लिखी है। अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा। क्या आप बता सकते हैं इन 2 में से कौन सा तरीका सही होगा? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह इसके लेखक है, अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पे आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भेजी होंगी। ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है, क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है। जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूँ, तो किताब के 2 मानी होती है अरबी में। एक होता है बुक, एक होता है वही, जिसके मानी रेवलेशन है। आप समझे ना? किताब के 2 मानी होते हैं, किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही, अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन। तो मैं जब कहता हूँ किताब, वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है। इसलिए मैंने कहा, जब मैं कह रहा था 4 किताबों में हमें यकीन है, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तोरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की मूसा अलैहिस्सलाम पे, यानी वही के जरिए। वी बिलीव इन रेवलेशन,
سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ. اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائر لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے. آپ سمجھے نا؟ مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا, غلط نہ سمجھیے. فون تو ابھی آیا. اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہائر ہے. ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کا امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے؟ فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, ای میل ہے, فیکس ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گناہ کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن, ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچائے. مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا. جب دہراتے تھے, کیونکہ اللہ کے رسول, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ, اپنے ساتھیوں کو, آؤ لکھو اقرا, تو لکھتے تھے. دہراؤ, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے, لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دہراؤ, اور وہ سنتے تھے ہاں صحیح ہے. اس طریقے سے دھیرے دھیرے 22 سال میں یہ قرآن نازل ہوا. ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی فرق میں لکھ کے بھیجا, یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا. سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کے طور پر بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں, ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئی. ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں, کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے, نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 22 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے, صحابہ سے کہتے تھے, وہ لکھتے تھے, وہ سنتے تھے, صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ. لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں, بیسٹ از, عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے. مطلب not that he wrote it himself, he is the author. آپ سمجھے نا؟ Author means he is the originator. Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then it came in the book form. Hope that answers the question. Sir, this is Ammar here. Actually, I wanted to ask you something. As of now, what I have gained certain knowledge about the Islam, every religion tells you if you hurt someone, you're bound to get hurt. In spite of that, there is major animosity between different religions in the whole world. So I wanted to know how can we eradicate that? بھائی صاحب نے جو سوال پوچھا ہے, یہ سوال مہیش بھائی نے سب سے پہلے پوچھا تھا کہ ہر دھرم اگر کہتا ہے کہ دوسرے دھرم کو تکلیف مت دو, لیکن پھر بھی اتنا قتل ہو رہا دھرم کے نام پہ, کس طریقے سے اس کو ہم دور کر سکے. میں نے کہا کہ اکثر میرے حساب سے جتنے دنگے فساد ہوتے ہیں اس کے ذمہ دار پولیٹیشین ہیں. اپنی ذاتی فائدے کے لیے دھرم کے نام پہ دنگے فساد کرتے ہیں. اسی لیے ہر ہندو, ہر مسلمان اگر اپنی کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے, یہ دنگے فساد دور ہو جائیں گے. جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے, سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. Is it because of certain misconceptions among people? بھائی صاحب نے پوچھے کہ کیوں غلط فہمی, اس کی وجہ سے بالکل صحیح. غلط فہمی اس لیے, اگر یہ غلط فہمی دور ہو جائیں گی اور ہم ایک دوسرے کے دھرم کو جانیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ سارے دھرم کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے, ایک ہی ایشور ہے, ایک ہی اللہ ہے, اور صرف اس ایشور کی عبادت کرنا چاہیے, اس کے علاوہ نہیں. انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا اور ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے اور یہ دنگے فساد قتل بند ہو جائیں گے. Thank you, sir. توریت, زبور اور انجیل. توریت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا, داؤد علیہ السلام پر یہ کون سا تو زبور, ہاں, اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا. تو ابھی یہ تینوں کیوں فارم میں نہیں ہے, مطلب ہے کیوں نہیں؟ قرآن ہے تو اس کو مکس اپ کر دیا لوگوں نے, اور اس کا فارم کیوں نہیں ہے ابھی؟ کیوں نہیں ہے وہ کتاب؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ اللہ نے نازل کیا تورا, پھر زبور, پھر انجیل, اب یہ سب کیوں نہیں, صرف قرآن کیوں؟
भाई साहब जब बुक का एडिशन निकलता है ना, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, तो सिर्फ लेटेस्ट एडिशन लगते, पुराने एडिशन छोड़ देते, क्योंकि जो मेन सारी किताबों में, सारी वही में बुनियादी बात वही थी, एक खुदा को मानो, उसकी इबादत करो, ना उसकी कोई प्रतिमा है ना कोई मूर्ति है। लेकिन जो माइनर पॉइंट्स थे, किस तरीके से नमाज पढ़ना शायद तब्दीली हुई, थोड़ा खाने में हलाल था, कभी हराम हुआ, ये थोड़ी बहुत बात बदलते गए, क्योंकि लोग ने इस किताब में मिलावट की। जब वही में मिलावट आने लगी तो अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा, फिर से उसको साफ करके। लेकिन जब अल्लाह ताला ने सोचा कि ये वक्त अभी सही वक्त है, आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नहीं सबसे पहले भेजा, तो मैं ये जवाब दूंगा, अल्लाह ताला जानते थे कि इंसानियत उस वक्त तैयार नहीं थी कुरान को हासिल करने के लिए। 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खालिक है, उन्हें जब यकीन हुआ कि ये वक्त सही है नाजिल करने के लिए, उनने कुरान नाजिल की। और जब नाजिल किया, उसमें लिखा है सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल की और अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे। इसके बाद कोई भी इस कुरान मजीद में मिलावट ला ही नहीं सकता है, आप कितनी भी कोशिश करो, क्योंकि आज की तारीख में लाखों लोग कुरान को अपने मेमोरी में उतार चुके हैं। यहाँ दुनिया में कई हुफ़ाज़ है, लाखों हुफ़ाज़ है जो कुरान मजीद को अपने दिमाग से फिर से दोहरा सकते हैं। दे नो द कुरान बाय हार्ट। कितनी भी कोशिश करो, आज की तारीख में अगर आप सारे कुरान मजीद को जला भी देंगे नऊज़-बिल्लाह, फिर भी मुमकिन नहीं कि कुरान को आप ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि कुरान को मैंने नाजिल किया हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। इसीलिए इसके बाद कोई भी कुरान नहीं आने वाला, कोई भी नई वही नहीं आने वाली। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाए कि आखिरी वही की हिफाजत करेंगे, क्योंकि ता क़यामत हर इंसान के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मौजूद है। आखिरी जवाब था वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।